السلام علیکم بچوں، آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے اخلاص و تقوی۔ تو اس کا پہلا سوال جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے اخلاص کے لفظی معنی، انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مطلب بیان کریں۔ تو بچوں، اس کا جو جواب ہے وہ پیج نمبر 29 پہ پہلا پیراگراف ہے۔ تو اس پہلا پیراگراف میں آپ نے کیا پڑھا؟ آپ کیا پڑھو گے؟ یہاں سے یہاں تک اس کا جواب ہے۔ تو اس پیراگراف میں کیا ہے پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے، اور اس سے کوئی نمائش، کوئی ذاتی غرض یا کوئی ذاتی مفاد مقصود نہیں ہوتا۔ اسی طرح دین میں اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اس سے کوئی ذاتی مفاد یا غرض وابستہ نہ ہو۔ جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں۔ تو بچوں، سوال میں 3 چیزیں پوچھی گئی تھیں۔ ایک تو اخلاص کا لفظی معنی، دوسرا انسانی تعلقات کے لحاظ سے اس کا مطلب، تیسرا دین کے لحاظ سے اس کا مطلب۔ تو اس سوال کے جواب میں آپ نے کیا پڑھا کہ اخلاص کے لیے خلوص کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا کہ اخلاص کا لفظی معنی ہے خالص کرنا۔ خالص لفظ ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ تو انسانی تعلقات کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کام خالصتاً کسی فرد یا مقصد کے تحت کرنا جس میں کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، کوئی ذاتی مقصد نہ ہو۔ جیسے کہ اگر کوئی کسی کام کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ آج میں اس کا کام کروں گا تو کل یہ میرا کام کر دے گا۔ اسی طرح دینی لحاظ سے بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کام کرے وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، کوئی ذاتی فائدہ سامنے نہ ہو۔ جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے۔ یا اگر وہ غریبوں کی مدد وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اس کے مائنڈ میں یہ نہ آ جائے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے۔ کام جو بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پڑھا کہ جو آدمی اخلاص سے کام کرتا ہے اسے مخلص کہتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا سوال۔ مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔